نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اہل عرب کی سخاوت کے تعلق سے کل ایک واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ سخاوت کا تذکرہ ہو اور حاتم طائی کا ذکر نہ ہو تو سخاوت کا تذکرہ ادھورا رہتا ہے، کیونکہ سخاوت میں حاتم طائی کو جو شہرت ملی ہے وہ زمانہ اسلام سے پہلے اتنی زیادہ شہرت کسی اور کو نہیں ملی۔ حاتم طائی کی بیوی معاویہ بیان کرتی ہے کہ قحط سالی کا زمانہ آیا، ہر طرف قحط کی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے تھے، چونکہ کھیتیاں نہیں تھی، بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر رہا تھا، جس کی وجہ سے اناج اگنا بند ہو گیا، اور جب اناج اگے گا نہیں تو لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوگا، لوگ کھا نہیں پائیں گے۔ تو ایسے دور میں وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اناج کا ایک دانہ نہیں تھا۔ حاتم طائی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عدی، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام صفانہ تھا۔ معاویہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر حاتم سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عدی کو بہلائیں اور میں اپنی بیٹی صفانہ کو بہلاتی ہوں، چونکہ یہ دونوں بھی بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، ان کو سلانا تھا، اس لیے حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے اپنی بیٹی صفانہ کو بہلانا شروع کیا۔ حاتم کے بیٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہوئے، اور اب وہ صرف عدی نہیں تھے، ہمارے لیے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اور حاتم طائی کی جو بیٹی تھی صفانہ، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ ایک صحابیہ بنی۔ یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ حاتم طائی انہیں بہلاتا رہا اور سلا دیا، بیٹی بھی سو گئی، بیٹا بھی سو گیا۔ معاویہ کہتی ہے کہ جب دونوں بچے سو گئے تو اب حاتم طائی نے مجھے جو ہے بہلانا شروع کیا اور مجھے سلانے کی کوشش انہوں نے شروع کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کے حال زار پر رحم آ گیا کہ خود بھوکے ہیں، خود تھکے ہوئے ہیں، پھر بھی بیٹوں کو سلانے کے بعد، بچوں کو سلانے کے بعد انہیں میری فکر ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سونے کی نقل کی اور جگ رہی تھی، پھر بھی سونے جیسا انداز اپنا لیا۔ اس نے کئی بار پوچھا تم سو گئی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا، جس سے حاتم کو یہ لگا کہ اب میری بیوی بھی سو گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سلانے کا اطمینان ہونے کے بعد خیمے سے وہ باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے دور سے کوئی سایہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ایک خاتون تھی، اس نے چلا کر کے کہا کہ اے صفانہ کے باپ، میں اپنے گھر
भूखे बिलखते रोते बच्चों को छोड़ करके आई हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका कुछ कीजिए। हातिम ताई ने कहा कि तेरे बेटे भूखे नहीं रहेंगे, जाओ उन्हें लेकर के आओ। बीवी माविया कहती हैं कि जब मैंने ये सुना मैं फौरन बेदार हुई, क्योंकि मैं सोई नहीं थी। बाहर आई और मैंने कहा कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि तुम अपने बच्चों को ले आओ, तुम्हारे बच्चों का पेट में भर दूंगा, भूखा नहीं सोने दूंगा, जबकि तुम्हारे खुद बच्चे भूखे सोए हुए हैं। हमारे घर में अनाज का एक दाना नहीं है। हातिम ताई ने कहा कि मेरे घर में सवारी का एक घोड़ा है, आखिरी जानवर बचा है, तो मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि कोई खातून मेरे घर से महरूम जाए, इसलिए मैं अपने घोड़े को ज़बाह करूँगा। तो जो आखिरी सवारी थी, ज़माना इस्लाम से पहले घोड़ों को भी ज़बाह करके लोग खाया करते थे, तो जो सवारी का काम दिया करती थी, आखिरी जानवर, आखिरी सवारी थी, उसे भी हातिम ने ज़बाह कर दिया और आग जलाई और गोश्त को भुनना शुरू किया, पकाना शुरू किया। वहाँ तक वो खातून जो है अपने बच्चों को रोते बिलखते ले करके आई, उनके सामने वो घोड़े का गोश्त रखा और अपनी बीवी माविया से भी कहा कि हमारे बच्चों को भी जगा दो, वो भी खा लेंगे। फिर कहा कि मेरे घर वाले खाएं और मेरे कबीले वाले महरूम रहें। वो हातिम ताई गया और अपने कबीले के तमाम लोगों के घर जा कर के दस्तक दे दे करके कहा कि जहाँ आग जल रही है वहाँ तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी है, जा कर के खा लो। एक एक करके कबीले वाले आते गए और सब ने पेट भर करके गोश्त खाया। माविया हातिम ताई की बीवी कहती है कि मैंने देखा कि सब खाने में मशगूल थे और हातिम ताई एक तरफ अपना चेहरा चादर में डाल करके बैठे हुए थे, ताकि किसी को पता ना चले कि इन्होंने खाया है या नहीं खाया। पूरे कबीले वालों ने पेट भर के खाया, लेकिन हातिम ने एक लुक़मा तक नहीं खाया। ये सखावत थी कि लोग खाएं, मेरा चाहे कुछ भी हो। खुद तकलीफ में, खुद भूख बर्दाश्त की, लेकिन दूसरों का पेट भरा। ये हातिम ताई की सखावत थी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक आज़ाद करदा गुलाम मुहरिज़ बयान करते हैं कि कबीले अब्दुल कैस के कुछ लोग हातिम ताई की कब्र के पास रात में रुके। हातिम ताई मर चुका था, उसकी कब्र के पास कुछ लोगों ने रात के वक्त पड़ाव किया। मुसाफिर थे, कहीं से जो है कहीं जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने पड़ाव किया। रात रुके। एक शख्स उसमें जिसका नाम अबुल खैबरी था, उसने जो है हातिम ताई की कब्र पर लाते मारना शुरू किया। तो उसके साथियों ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि कबीले बनी तय के लोग कहते हैं कि हातिम ताई आज भी सखावत करता है, और अगर उसकी कब्र के पास पड़ाव किया जाए तो पड़ाव करने वालों की मेहमान नवाजी करता है। हमने पड़ाव किया लेकिन हमारी कोई मेहमान नवाजी नहीं की, इसलिए मैंने इसकी कब्र पर लाते मारी। लोगों ने कहा कि तूने ये गलत किया। बात आई गई हो गई, सब सो गए। ख्वाब में अबुल खैबरी ने हातिम को देखा, वो बेदार हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हाय मेरी सवारी, हाय मेरी सवारी। लोगों ने जग करके पूछा, क्या बात है, तू मेरी सवारी क्यों चिल्ला रहा है? उसने कहा कि अभी अभी मैंने ख्वाब में हातिम ताई को देखा और उसके हाथ में तलवार थी। उसने अपनी तलवार से मेरी सवारी, मेरी ऊँटनी की कोंचें काट दी। पैर को कोंचें कहते हैं, जो आखिरी हिस्सा होता है।
کہا کہ کوچیں کاٹ دی، اور اس نے کچھ اشعار پڑھے عربی کے اندر خواب میں، اور وہ مجھے یاد ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اشعار حاتم طائی نے جو پڑھے وہ یہ تھے: ابل خیبری و انت امرؤن ظلوم العشیرت شتامھا، جس کا معنی ہے ابو الخیبری، تم ایسے آدمی ہو جس نے قبیلے پر ظلم کیا، یعنی پورے قبیلے والوں کو بدنام کیا اور قبیلے کو برا بھلا کہا۔ اتیت بصحبک تبغی القرا لدا حفرۃ قدمتھا محا، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے گھڑے پر مہمانی طلب کرنے آئے ہو جس میں مدفون شخص کی کھوپڑی گل گئی ہے، یعنی میرا جسم کب سے گل چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اتبغی لی الدم عند المیت وحولک طی وانعامھا، کیا تو رات کے وقت میرے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے حالانکہ تیرے ارد گرد بنی طے قبیلہ آباد ہے اور اس کے اونٹ بھی موجود ہے۔ فَإِنَّا لَنَشْبَعُ أَضْيَافَنَا وَنَأْتِي الْمَطِيَّ فَنَعْتَامُهَا، ہم اپنے مہمانوں کو سیر کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو دیر کے بعد دھوتے رہتے ہیں۔ یہ اشعار حاتم طائی نے کہے اور کہا کہ تم اپنی اونٹنی ذبح کرو، اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا، اور اسی اونٹنی سے اپنی میری طرف سے مہمان نوازی کر لو۔ جب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو واقعی ابو الخیبری جو شخص تھا اس کی اونٹنی کی کوچیں کٹی ہوئی تھیں، اس کے پیر کٹے ہوئے تھے۔ خواب میں آ کر کے حاتم طائی نے وہ پیر کاٹے تھے، حقیقتاً وہ کٹے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ حاتم طائی نے مرنے کے بعد بھی ہماری مہمان نوازی کی ہے۔ انہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا اور پھر اس کا گوشت جو ہے بھون کر کے کھایا۔ خوب تعریفیں کرنے کے بعد پھر یہ لوگ روانہ ہوئے، اور جب قبیلہ بنی طے کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک شخص آگے آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ تم میں ابو الخیبری کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ابو الخیبری ہے، کیونکہ اس کی اونٹنی ذبح ہو چکی تھی، وہ کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، دوسرے کی سواری کے پیچھے وہ جو ہے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بتایا کہ یہ ابو الخیبری ہے۔ وہ جو شخص آیا تھا وہ خود اونٹنی پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں دوسری اونٹنی کی لگام تھی، اس نے وہ لگام ابو الخیبری کے ہاتھ میں دی اور کہا میں حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم طائی ہوں، میرے باپ نے خواب میں آ کر کے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، تمہیں ایک قافلہ ملے گا، اس میں ابو الخیبری نام کا ایک شخص ہوگا، ہماری طرف سے یہ اونٹنی اسے دے دینا۔ یہ حاتم طائی نے اپنے مرنے کے بعد مہمان نوازی کی ہے، یہ عربوں کی مہمان نوازی تھی۔ اہل عرب اتنے زیادہ مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ تو اہل عرب کے اندر برائیاں تھیں، لیکن ان برائیوں کے باوجود ان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھیں، کچھ اچھی عادتیں بھی تھیں کہ جو تاریخ میں لکھی گئیں اور ابھی تک لوگ ان کی ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ انہی میں سے ان کی ایک چیز جو تھی خوبی، وہ ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا۔ یہ لوگ وعدہ پورا کرنے میں بھی بڑے پکے تھے وعدے کے، جب وعدہ کر لیتے پھر اپنی جان پر کھیل کر کے بھی اس وعدے کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلے سے اہل عرب کے اندر خوبی تھی۔ تو ایفائے عہد اسے کہا جاتا ہے، وعدہ پورا کرنا۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں، پہلے سے دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمیں وعدہ خلافی کرنی ہے، 2 دن کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں 2 سال بعد دینے ہیں، لیکن ہم وعدہ 2 دن کا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور اہل عرب زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے ایسے تھے کہ وعدہ پورا کرتے تھے،
چاہے اس کے لیے انہیں جان بھی دینی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت سن کر کے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔